تو मस्जिद के अंदर बैठा हुआ चाहे कोई बदकार मुल्ला हो, हाथ में कुरान और हदीस की किताब लेकर किसी बदफेली का मुर्तकिब हुआ हो, तो यह सिर्फ बदफेली का जुर्म नहीं है, बल्कि तौहीन मसाजिद भी है, तौहीन शाइरिल्लाह भी है। हम ये बात अलल ऐलान कहते हैं, इस तरह के बद किरदार और बदकार मुल्लाओं, टीचरों, उस्तादों, किसी भी शोबे के अंदर हो, इस फेले शनी को बर्पा करने वाले, इस फेले शनी का इर्तिकाब करने वाले, उनको शरी सजा दी जाए। और मौजूद सामीन गिरामी कदर, आज निहायत दुख और अफसोस के साथ उसी सानहे के हवाले से बात करनी है जो गुज़िश्ता हफ्ते आपके सामने सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। और मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि मैं अगर सोख्ता सामा हूँ तो ये रोज़े सया खुद दिखाया है मेरे घर के चिरागा ने मुझे। अगर मस्जिद के अहाते में डांस करना, ढोल की थाप के ऊपर रक्स करना और मस्जिद के अहातों के अंदर नाच और गाने की महफिलें बपा करना, वहां पे शूटिंग करना तौहीन शाइरिल्लाह या तौहीन मस्जिद है, तो मस्जिद के अंदर बैठा हुआ चाहे कोई बदकार मुल्ला हो, हाथ में कुरान और हदीस की किताब लेकर किसी बदफेली का मुर्तकिब हुआ हो, तो यह सिर्फ बदफेली का जुर्म नहीं है, बल्कि तौहीन मसाजिद भी है, तौहीन शाइरिल्लाह भी है। हम ये बात अलल ऐलान कहते हैं, इस तरह के बद किरदार और बदकार मुल्लाओं, टीचरों, उस्तादों, किसी भी शोबे के अंदर हो, इस फेले शनी को बर्पा करने वाले, इस फेले शनी का इर्तिकाब करने वाले, उनको शरी सजा दी जाए। और बाद लोग ये समझते हैं कि इस अमल की शरी सजा ये नहीं है। और मेरे भाइयों गौर करो, इस अमल की शरी सजा तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कौमे लूत को दी, आसमान से पत्थरों की बारिश कर दी। आज हम कहते हैं कि इनको संसार कर दिया जाए, स्टोनिंग टिल डेथ, उस वक्त तक पत्थर मारे जाएं जब तक मर नहीं जाते। ये कहते हैं ये मौलवी बड़ी सख्त सजाओं की बात करते हैं। इनकी सजा तो कुरान पाक में अल्लाह ने बयान कर दी है। और हजरत अली इजमाए उम्मत है, हजरत अली ने पहाड़ों पर ले जाके ऐसे अमल को करने वालों को पहाड़ों से गिरा दिया था। हजरत अबू बकर ने क्या काम किया था, हजरत अली ने क्या काम किया था, इनके बारे में 3 सजाएं सही संदों से मिलती हैं। एक तो पत्थरों के साथ संसार करना, दूसरा पहाड़ों से गिरा देना, तीसरा इनको जिंदा जला देना। जिंदा जलाने की सजा भी शरीयत में साबित है। ये इतना कबीर जुर्म है। क्यों जुर्म है इतना कबीर? आपने कभी गौर किया? पकीजा पवित्र बीवी और खामंद भी हो, पकीजा अल्लाह के कलिमात के जरिए एक बंधन में बंधे हो, पकीजा बंधन में, उस बंधन के अंदर भी इस अमल की इजाजत नहीं है। हम आज किस मुआशरे में जिंदा हैं? हम अपनी बेटियों, बीवियों, बहनों को पर्दा करवा कर किसी हद तक इन जिनसी दरिंदों से तो बचा लें। बच्चों का क्या करें? क्या बच्चे भी नकाब लेके निकले? यह मुआशरा किस सिमत की तरफ जा रहा है कि बच्चों के ऊपर भी ये जिनसी दरिंदे हमला करते हैं। और मैं ये कहने में हक बजानब हूं कि इसके अंदर मदरसे के अगर कोई बंदा शामिल है तो ठीक है, हम इकरार करते हैं, उसको भी मीनारे पाकिस्तान के ऊपर सजा दो, लेकिन इस फेल को मुआशरे में प्रमोट करने के अंदर आपका किरदार है। आप शामिल हैं। हुसैन खान वाला में 400 बच्चों ने शिकायत की। हुसैन खान वाला में आपको पता होगा, पिछले गुज़िश्ता चंद साल पहला वाक़या है कि हमारे साथ गंदी फिल्में बनाई जाती हैं और हमारे साथ ये काम होते हैं। वो मुलजम इतने बासर हैं, आज भी आज़ाद हैं, उनमें से कोई एक नहीं पकड़ा गया। आप इस अमल को कितना लाइट लेते हैं और आप ये समझते हैं। और मैं आपको भी ये बात नसीहत करना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, अपने बच्चे की इस अंदाज में तरबियत करो कि उसको गुड और बैड टच का पता हो। क्या मतलब? आपका बच्चा छोटा भी है, उसको ये बताना है बेटा ये आपकी पर्सनल स्पेस है। आपका वालिद तो आपके मुंह पे चूम सकता है, आपका बाप, आपकी माँ तो आपको नहला सकती है, उसके हाथ तो इस जगह पे लग जाए तो कोई हरज नहीं, लेकिन इनके अलावा अगर कोई भी यहां पे हाथ को लगाएगा तो आपने हमें शिकायत लगानी है, हमें आके बतलाना है। और मैं मदारस की इंतजामिया और अहबाब से भी ये बात कहना चाहता हूं, जिन मस्जिदों के अंदर बोर्डिंग का इंतजाम होता है, हॉस्टल होते हैं, पहली बात तो ये है हॉस्टल से इज्तनाब करना चाहिए। लेकिन जहां पे मजबूरी है, तालिब इल्म आते हैं तो उस्ताद का कोई काम नहीं, क्लास के बाद वो जहां पे बच्चे रह रहे हैं उस जगह के अंदर आए, उस्ताद का काम है क्लास में पढ़ाए।
استاد پڑھانے کے لیے ہے، یہ نہیں کہ جب چھٹی ہو جائے یا شام ہو جائے تو وہ بچے جہاں پہ رہ رہے ہیں وہاں پہ داخل ہو جائے. کس وجہ سے؟ یہاں سے ہی روکنا ہوگا. اور پھر سرویلنس کا عمدہ انتظام کیجئے، کیمرے لگائیے، کیمرے ہر حالت میں جہاں پہ ہاسٹلز ہیں، اور میں یہ صرف مدرسوں کی بات نہیں کر رہا، یونیورسٹیاں ہوں، جو بھی چیزیں ہوں، وہاں پہ کیمرے ایک ایک انچ کیمرے کی نظر میں ہونا چاہیے، ایک ایک انچ کیمرے کی نظر میں ہونا چاہیے. اور آپ نے اپنے بچوں کے اندر بھی یہ بات ڈالنی ہے کہ 8 سال کا بچہ 14 سال کے بچے کے ساتھ دوستی تو نہیں ہے، نہیں ہونی چاہیے. 15 سال کے بچے کے ساتھ دوستی تو نہیں ہے، نہیں ہونی چاہیے. ہاسٹلز کے اندر ایک ہم عمر بچوں کو ایک کمرے میں رہنا چاہیے، ایک بڑی عمر کا اور باقی چھوٹی عمر کے. یہ بھی جو تفریق ہے اس کو بھی ختم کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ان باتوں کو کہتے ہوئے لوگ گھبراتے ہیں، اور مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے. کئی مرتبہ ہمارے سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ علامہ صاحب بچپن میں ہمارے ساتھ ایسا ہوا تھا، ہم نے اپنے ماں باپ کو بتلایا تھا، ماں باپ نے یقین نہیں تھا کیا. ماں باپ کان کھول لیں اور میری یہ بات سن لیں کہ یہ کبھی نہ سوچا کریں کہ بچہ یہ الزام لگا رہا ہے. جب کوئی بچہ آپ کو شکایت لگاتا ہے، ہوتا کیا ماں باپ کے دل میں آتا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ بھائی ماموں اور چچا یہ کام کریں. وہ کہتے ہیں یقین ہی نہیں آیا جی. اور بچے کی بات کے اوپر یقین نہیں کرتے، ان کے اوپر یقین کر لیتے ہیں. بچے ساری زندگی نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں. اور یہی استاد اور شاگرد کا رشتہ بھی ہے. نہیں یقین آتا، لیکن آپ نے یہ درندگی اس بدبخت کی سفید داڑھی کو جس نے آج پاکستان میں شرمندہ کر دیا. اور میں بڑا دکھی دل سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، وہ لبرل مافیا اور سیکولر مافیا، ان کو آج یہ موقع تو مل گیا وہ بکواس کریں مساجد اور مدارس کے خلاف، لیکن ہمارے ہاتھوں کو مضبوط نہیں کر رہے، اس بات کو نہیں اٹھا رہے کہ اس کو سزائے موت دی جائے، اس کو منار پاکستان کے اوپر ٹانگ دیا جائے، تاکہ آئندہ کے بعد پاکستان میں کوئی جنسی درندہ یہ بد عملی کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچے. ہم مسلسل مطالبہ کر رہے ہیں، مسلسل مطالبہ کر رہے ہیں. اور یہ بات آج میں کہنا چاہتا ہوں، جو بندے چاہے کسی بھی مذہب اور دین کے ہوں، جو زنا بالجبر کے تو خلاف ہیں، زنا بالجبر کے تو خلاف ہیں، بچیوں کے اور بچوں کے ریپ کے اوپر تو شور کرتے ہیں، لیکن جب سزائے موت دینے کی باری آتی ہے تو ان کو انسانی حقوق یاد آ جاتے ہیں. وہ اس جرم میں ملوث ہیں، وہ اس جرم کے سہولت کار ہیں. کیوں نہیں آپ ان کو چوکوں اور چراہوں میں ٹانگتے؟ آئیں، مولوی ہے نا، آج تو آپ کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے، مولوی کو تو آپ ویسے ہی ٹانگنا چاہتے ہیں. آئیں سب سے پہلے اس سے ابتدا کرتے ہیں، اس کی لاش کو مینار پاکستان کے اوپر 14 دن کے لیے لٹکا دیا جائے. آپ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے، آپ اتنے بدبخت ہیں. اور آپ میں سے بعض ایسے خبیث ہیں جو کہتے ہیں زنا بالرضا اگر ہو رہا ہے تو وہ ہوتے رہنا چاہیے. اگر ہم زنا بالجبر کی مذمت کرتے ہیں تو ہم زنا بالرضا کے اوپر بھی اسی سزا کے قائل ہیں، کیونکہ یہ سزا میں نے نہیں گڑھی، یہ اللہ نے نازل کی ہے، یہ رسول اللہ نے نازل کی ہے. یہ معاشرے کو پاک اور صاف کرنے کے لیے سزائیں ہیں. لا تقربوا الزنا، قرآن میں کہیں نہیں آیا زنا مت کرو، قرآن میں آیا زنا کے قریب بھی مت جاؤ. یہ زنا کے مقدمے، یہ زنا کے دباچے، ان کو بھی روکنا چاہیے. یہ فحاشی اور عریانیت کی جو یہ لگار ٹی وی کے اوپر ہے، میڈیا کے اوپر ہے، انٹرنیٹ کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی پیرنٹل کنٹرول نہیں ہے. وہ اتنے بدبخت ہے، بغیرت، باہر کی دنیا میں پیرنٹل کنٹرول لگایا ہوا ہے 18 سال کے عمر کے بعد، اور ہمیں ایسے دیا ہوا ہے کہ جو بچہ اٹھے جو مرضی دیکھ لے. کیوں؟ آپ ان لوگوں کو بھی ٹٹولے، ان لوگوں کو بھی جھنجھوڑے. اور بعض ایسے ہیں، اب کیا کہا جائے، عورت مارچ آپ کو یاد ہے نا، گیز اینڈ لیسبینز کے حقوق کے نعرے لگے تھے نا، ٹرانسجنڈر کی بات ہوئی تھی نا، یہ بھی ملوث ہیں. کیوں؟ جب کوئی بندہ ایسا عمل کرتا ہے نا، جب ہر بندہ اس کی مذمت کر رہا ہونا، وہ کہتا ہے یار یہ واقعی عمل برا، کئی مرتبہ اصلاح بھی ہو جاتی ہے. لیکن جب کوئی بندہ اس عمل کا شکار ہو جاتا ہے، اس بد عملی کا شکار ہو جاتا ہے، اور بعض نعرے لگانے والے یہ کہیں کہ گےازم اور لیسبینزم بھی انسانی فطرت کے مطابق ہے، تو پھر ان کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے اچھا یہ کوئی اتنے چمبے کی بات نہیں ہے، یہ کوئی اتنی بری بات نہیں ہے. یہ نعرے تو آپ نے معاشرے میں لگائے، اور ابھی بھی مجھے ڈر ہے کہ کہیں کوئی گیز کی حقوق کی تنظیم کھڑی نہ ہو جائے اس مولوی کے حق میں. آپ زنا بالرضا کے اندر تو جرائم کی سزا دینے کے قائل ہی نہیں ہیں. ویڈیو کے اندر زنا بالرضا ہو رہا ہے،
لیکن ایک مولویوں کا نمائندہ ایک طالب علم آپ کے سامنے کہہ رہا ہے اس کو پھانسی پہ لٹکایا جائے، کیونکہ ہم جناب الجبر کے اندر بھی سزائے موت کے قائل ہیں اور جناب الرضا کے اندر بھی سزائے موت کے قائل ہیں، اور آپ کو ہمارا ساتھ دینا ہوگا۔ اگر آپ نے معاشرے کے اندر سے یہ بدکاری، یہ عریانی اور یہ فحاشی ختم کرنی ہے تو آپ کو بالآخر اسی بات پہ آنا ہوگا کہ اس طرح کے درندوں کو عبرتناک سزائیں دی جائیں۔ اور میں وفاق المدارس سے، اپنے بڑوں سے، اپنے جو اکابرین ہیں ان سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، آپ کو مدارس کا ایک ایسا سسٹم بنانا چاہیے، یہ دین کے ادارے ہیں۔ آپ یہ کہہ کے بری نہیں ہو سکتے کہ یونیورسٹیوں میں بھی ہوتا ہے، یونیورسٹیوں میں ہوتا تو ہوتا رہے، جائے جہنم میں۔ یہ دین کے ادارے اللہ رسول کی بات سکھانے کے لیے ہیں، یہاں پہ نہیں ہو سکتا اور نہیں ہونا چاہیے۔ یہ زیادہ بڑی ذمہ داری ہے، اور بے شک اس نے اگر مسجد میں یہ کام کیا، مدرسے میں یہ کام کیا، قرآن اور حدیث کی کتاب ہاتھ میں لے کے یہ کام کیا، تو اس نے صرف یہ عمل بد نہیں کیا بلکہ اس نے توہین شاعر اللہ بھی کی ہے، اور اس نے ان مقدس اللہ کی چیزوں کے کوئی احترام نہیں رکھا، کوئی عزت نہیں رکھی۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت